نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو، اس کے کام مکمل ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے اور صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین من ہدم ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ یعنی جس طریقے سے کسی عمارت کا وجود اور قیام اس کے کھمبوں اور اس کے ستون پر ہوتا ہے، جب کھمبے اور ستون ہٹا دیے جائیں تو اس کی چھت زمین دوز ہو جاتی ہے اور وہ عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں دین کا وجود نماز پر ہے۔ جب زندگی سے نماز کو ہٹا دیا جاتا ہے تو دین منہدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی کسی آفت، مصیبت، تکلیف میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ عام طور پر صبر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس کے اندر 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز صبر علی الاطاعہ، دوسرا صبر علی المعاصی، تیسرا صبر علی البلاء۔ صبر علی الطاعہ یہ ہے کہ اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمانا۔ نماز پر، روزوں پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر۔ طبیعت نہیں چاہ رہی کہ سردی کے موسم پر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، لیکن طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو نماز پر کھڑا کرنا۔ رات میں لیٹ سوئے تھے، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، لیکن طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود بھی نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنا، اطاعت پر جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو صبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ صبر علی المعاصی یعنی طبیعت چاہ رہی ہے کسی گناہ کو کرنے کی، کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہی طبیعت، لیکن اپنی طبیعت کو روکے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ صبر علی المعاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ تیسری چیز ہے صبر علی البلاء، یعنی آفتوں و تکلیفوں پر اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اور ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جو اللہ کی شان میں کے خلاف ہوں، یا اپنے لیے یا لوگوں کے لیے بددعا کلمات نکالنا، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والا ہے۔ آگے فرمائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 2 باتوں کو حکم دیا گیا تھا، نماز کو قائم کرنا اور صبر کرنا، اور یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں صرف صبر کو اس لیے بیان کیا گیا، صبر کے اندر نماز بھی آ گئی سے، وہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت، فرما برداری، وہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ جو شخص صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔